بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، قرآن شریف جو ہے اللہ کی ایک واحد کتاب ہے جو اس کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا، اور ہمارے لیے رہنما ہے، یہ ہدایت دینے والی ہے کتاب۔ اسے سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں ضرور ہدایت ملے گی، اور بنا سمجھے پڑھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو خلیفہ بنا کے بھیجا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں قرآن شریف میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں۔ اور خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کے حکم کو فالو کرے، اور خود بھی برائی نہ کرے اور دوسرے برائی بھی نہ ہونے دے، کہ اچھی بات کا حکم کرے برائی سے منع کرے۔ یہ ہے خلیفہ کا مطلب۔ اور ہم تو خود ہی یہاں پر اس رشوت لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے چھوٹے کا خیال نہیں رکھتے، عزت نہیں کرتے، تو یہ سب کیا گمراہی والی بات ہے۔ تو بھائیو، کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قرآن شریف تو ایسا ہے، اللہ کی کتاب ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے کہ یہ سمجھ لو آپ کہ کرنٹ کی تار ہے، اگر وہ اس کو تم اوپر سے پکڑ لو تو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جب اس کو کٹا ہوا تار اگر ہم ننگا تار پکڑیں گے تو وہ ہلا کے رکھ دے گا۔ تو ایسا ہی ہے، جب تک ہم اوپر سے پڑھیں گے، عربی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، کیونکہ ہماری لینگویج تو عربی نہیں ہے، جس کی ہے ماشاءاللہ، اور جس کی نہیں ہے اس کو جب تک اس کو معنی نہیں سمجھے گا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب تک اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا حکم دے دیا قرآن شریف میں، جگہ جگہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں کہ اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اللہ نے قرآن شریف میں بھائیو ہر چیز بیان کر دی ہے۔ بس ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارا جینا بھی آسان اور مرنا بھی آسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں تمہارا ساتھ دوں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں برائی کا حکم دیتا نہیں، اچھائی کا ہی حکم دیتا ہوں۔ جتنے بھی اللہ نے حکم دیے سارے دو ہی راستے ہیں دنیا میں، ایک شیطان کا راستہ ہے، جتنے بھی برائی ہے سارے شیطان کے راستے ہیں، اور جتنے بھی اچھائی والے کام ہیں سب اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں سب کو پتہ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ سیدھا راستہ بھی دکھا دیا اور الٹا راستہ بھی دکھا دیا، دونوں راستے تمہیں دکھا دیے۔ اور ایک جگہ فرما دیا اللہ نے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے فجور برائی کی باتیں بھی اور اچھائی کی باتیں دونوں تمہارے اندر رکھ دی، یعنی انسان اچھائی بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی کر سکتا ہے۔ تو بھائی کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ اب وقت بہت قریب ہے، اللہ کا کب حکم آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا کہ قیامت جب آئے گی تو قیامت کا آنا ایسا ہوگا جیسے پلک جھپکنے سے بھی جلدی، اس طرح، یعنی پلک جھپکتی ہے اس سے بھی جلدی کا ہوگا، ایک دم سے، نہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ملے گا، نہ کچھ کہنے کا۔ تو بھائی قرآن کو سمجھ کے ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ نہیں پڑھ سکتے تو نیٹ کے ذریعے سے، ہم موبائل میں اپنا یوٹیوب کے ذریعے سے ہم قرآن کو سنیں ترجموں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور پڑھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے بھائیو۔ نہیں تو بنا سمجھے تو انسان، اگر خدا نہ خواستہ موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرما دیا کہ ہاں مرتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا جس بات پہ تم اختلاف کرتے ہو کہ ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو بھائیو کہنے کا مقصد یہی ہے، کوئی اپنی واہ واہ کرانا نہیں، سب تعریف اللہ کے لیے، اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا قیامت کے دن۔ تو بھائیو بس فکر یہی ہے کہ قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کو پڑھنے کے بعد تم کیسے گناہ کر سکتے ہو۔ ایمان لانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تو گناہ کا نام بھی گناہ لگتا ہے۔ تو اس لیے بھائی بس دل بہت تڑپتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے کہ کاش انہیں پتہ ہوتا، کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو بھائی جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، جب تک عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور بھائی بس قیامت بہت قریب ہے، تو اس کی فکر کریں میرے بھائیوں، بہت زیادہ فکر کریں۔ اور جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، جو مرتے ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے مرتے ہی انہیں پتہ چل جائے گا جس بات پہ اختلاف کرتے تھے۔ کاش ہمیں پتہ ہوتا، ہر چیز کا اللہ نے قرآن شریف میں لکھ دیا، ہر چیز، کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے ہر ضروری کی چیزیں، جو ضرورت کی چیزیں تھی ساری قرآن میں بیان فرما دی ہیں، کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو ہمیں معلوم نہ ہو، مطلب علم کے اعتبار سے اللہ نے ہر چیز بیان کر دی۔ اور دیکھ لو اللہ کی نشانیاں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں میں ان قریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ اب یہ بادلوں کا کڑکنا، بجلیوں کا چمکنا اتنی تیز سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جس پہ ہم چاہتے گرا بھی دیتے ہیں،
اور بارش کا گرنا، زمین سے اناج کا اگنا، ہر جگہ میرے بھائی اللہ کی نشانی موجود ہے. ہر جگہ ایک درخت کو بھی دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا ہاں بھئی اللہ ہے. ہر چیز کو دیکھیں گے تو ہمیں کسی بھی چیز کو دیکھیں گے کیونکہ اللہ کا کہیں کمال نظر آ رہا ہے، کہیں جمال نظر آ رہا ہے، تو اللہ ہر چیز کر کے دکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے اندر ہی کتنی نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں ہمارے اندر، پھیپھڑے، گردے، کڈنی، کیا کیا. ہم کھانے کا نظام کچھ اور، پھر ہضم ہونے کا نظام کچھ اور، پھر ہم سوتے ہیں رات کو، پھر سویرے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا روز تمہیں میں رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح کو میں قبض کر لیتا ہوں، اور جب تم سویرے اٹھتے ہو تو جس کا بھی ٹائم باقی ہے اس کی روح چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کا ٹائم پورا ہو چکا اس کی روح روک لیتے ہیں. تو بھائی قرآن شریف میں اللہ نے ہر چیز بیان کر دی جو بھی ہماری ضرورت کے لیے تھی. تو بھائی آپ سبھی سے گزارش ہے کہ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے سنیں. اور اس ٹائم اللہ نے اتنا اپنے اجرت ساری تمام حجت کا عام کر دی کہ نیٹ کے ذریعے سے انسان انگوٹھا چھاپ بھی ہے جس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی قرآن شریف کو ترجموں کے ساتھ، معنوں کے ساتھ سن سکتا ہے نیٹ کے ذریعے سے. کیونکہ کل کو قیامت کے دن کوئی یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا تمہیں میں نے اپنی کتاب اتاری تھی، کیا تمہیں میری کتاب کو نہیں پڑھا، کیا تم نے کبھی اس میں غور فکر نہیں کری کہ میں نے کیا کیا حکم دیا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن شریف میں کہ اگر میں اپنے آپ کو دکھا دوں تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا میرا بھائی. ہاں مین مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں نظر کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں دکھائی دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں اپنے آپ کو دکھا دوں دنیا میں تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. تو بغیر دیکھیے اللہ کو ماننا ہے میرے بھائی. اور وہ ایمان جب ہی پیدا ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. کیونکہ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا ہاں بھی ہمارے رب نے کیا حکم دیا، پھر ہم بچیں گے برائیوں سے، پھر بچنا آسان ہو جائے گا. ہم راستے میں چلیں گے تو اپنی نظر نیچی کر کے چلیں گے. راستے میں چلیں گے تو ایڑی مار کے نہیں چلیں گے، سر گردن اٹھا کے نہیں چلیں گے، اکڑ کے نہیں چلیں گے. قرآن، اور یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے میرے بھائی. اس کے بنا سمجھے پڑھیں گے اور بنا سمجھے چلیں گے، دنیا میں رہیں گے تو دنیا بھی ہماری برباد ہوگی اور آخرت بھی. تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور یہ ہر شک و شبہات دور ہو جائیں گے. قرآن کو جب سمجھ کے پڑھے گا بندہ تو اس کے ساری شک و شبہات، جو ٹینشن، جو بھی اس کے اندر شک ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، سب ہو جائے گا، سب پتہ چل جائے گا. تو اس لیے بھائیوں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اس کا اجر تو اللہ دے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا قرآن شریف میں واللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے، دینے والا، اور تم سب مانگنے والے فقیر ہو. تو بھائیو کوئی کسی کو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرے، صرف اللہ کے لیے کام کرے. تو انشاءاللہ پھر بھائیو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوگی.